دعا سے متعلق کئی مرتبہ یہ مضمون گزر چکا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، دعا کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، دعا کیوں کی جاتی ہے، کس سے دعا مانگی جاتی ہے. یہ 6 راتوں میں مختلف مواقع پر بات آتی رہی، دھیرے دھیرے سے تھوڑی تھوڑی. میں نے اس معاملے میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ الحزب الاعظم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کی کتاب ہے، اور وہ سلسلہ اربعہ کے اندر خوب چل رہی ہے، سلسلوں میں سب میں. خاص طور سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ اتنا پڑھتے تھے کہ جس وقت میں جس دن حضرت جی کا وصال ہوا ہے، طبیعت بگڑ گئی تھی، گاڑی میں لے آ رہے تھے، تب بھی وہ پڑھ رہے تھے. اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ میں بچپن سے اس بات پہ حیرت کرتا تھا کہ خانقاہ کے مشائخ حضرات، گھورا بھائی، خانقاہ کے مشائخ حضرات اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران حضرات یہ اتنی لمبی لمبی دعائیں کہاں سے مانگتے ہیں؟ کئی دفعہ میں نے عرض کیا نا. تو الحزب الاعظم کتاب پڑھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اور قرآن اور حدیث سے ہی اس کے اندر ماخوذ ہیں، لیکن اس سے بھی اہم کتاب، اور غالباً 1400 سالہ عرصے میں 1400 سالہ عرصے میں ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں سے متعلق حسن حسین کا جواب کبھی نہیں آیا. یہ حسن حسین جو کتاب ہے، اس کو لوگ حسن حسین پڑھ دیتے ہیں. حسن حسین یعنی محفوظ قلعہ، یہ علامہ محمد بن محمد جزری شافعی کی ہے، دعاؤں سے متعلق. اور الحزب الاعظم میں تو دعاؤں کے حوالے جات نہیں ہیں، اس میں حوالے بھی ہیں. اور چونکہ یہ کتاب عربی میں ہے تو میرے چچا مولانا محمد عبدالعلیم ندوی، وہ میری پھوپھیزاد بہن کے شوہر ہوتے، اس حیثیت سے وہ میرے بہنوئی بھی ہوئے، اللہ تی بہنوں، اللہ تی بنتی تھی وہ میری. تو مولانا عبدالعلیم ندوی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا. جیبرگ سے پہلے ندوی تھے یہ مولانا عبدالعلیم ندوی صاحب، اور حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب کے شاگردوں میں سے تھے. ڈابھیل میں بھی پڑھ کر کے آئے تھے. یہاں اونچوں کے سامنے گلی میں ان کا مکان، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی صاحب نے اس سے پہلے دعاؤں سے متعلق بہت اہم اور ضروری باتیں اس میں بیان کی ہیں. چونکہ 27ویں شب بھی ہے، دعا اپن کرتے ہی ہیں، لیکن کسی چیز کو سمجھ کر کے، پہچان کر کے، معرفت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ دعا ضمیر کی آواز ہے. یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے یا اس کے دل کو ٹھیس لگتی ہے یا وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر اس کی نگاہیں سہارے ڈھونڈتی ہیں اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور استعانت کے لیے رجوع کرتا ہے. اگر وہ امر ایسا ہو کہ کوئی انسان اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ انسان سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، ورنہ وہ کسی ایسی ہستی سے مدد چاہتا ہے جو اس کے نزدیک اس امر میں اس کی مدد کر سکتی ہے. اور وہ خالق کائنات ہی کی ذات ہے، کیونکہ وہی حاجت روا ہے اور عالم کا کارساز ہے. قرآن اس فطرت انسانی کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار ہی کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہے. سورہ روم میں ارشاد ہے اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ، کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اسی فطرت انسانی کا ذکر ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اور سورہ نمل میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کے تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ خداوند قدوس کرتا ہے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو. ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو خدا ہی کو پکارتا ہے اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے.
ایک مرتبہ کرکٹ کھیل، مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب کہیں ہوا تھا اور جو جیتا تھا اس کا جو اصل ہیرو تھا تو وہ ایک دم سے سجدہ ریز ہو گیا. اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معلوم نہیں، بس میں جیت گیا تو میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. میرے سے اچھے کھلاڑی تو اور بہت سارے بھی ہیں، لیکن میں ہی کیوں اتنا اچھا کھیل سکا اور میں ہی کیوں جیت گیا اور میں نے پورے ٹیم کو جتا دیا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے پیچھے کوئی اور طاقت تھی ہے جس نے مجھ کو جتوایا ہے. تو پھر کہا کہ پھر یہ کیا کیا؟ کہ بس میرے تو ذہن میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، تو میرے دل میں ایسا آیا کہ میں اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دوں. تو یہ فطرت ہے انسان کے اندر کی، ضمیر کی آواز ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، لیکن خود بخود اس کے دل میں ایسا داعیہ پیدا ہوا کہ وہ ایسا کر لے. دعا کی حقیقت، بارگاہ الہی میں اپنی ناتوانی اور عاجزی کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو منبع جود و سخا سمجھ کر سوال کرنا، بس یہی دعا کی حقیقت ہے. چنانچہ علامہ مسلمان خطابی فرماتے ہیں کہ دعا کی حقیقت ہے بندے کا اپنے پروردگار سے طلبگار عنایت ہونا اور اسی سے مدد اور معاونت کا خاصگار بننا، اسی کی بارگاہ میں اپنی بے چارگی کا اظہار کرنا اور اس کے سامنے اپنی ناتوانی اور بے طاقتی کا اعتراف کرنا. یہی بندگی کی راہ چلتا اور بشریت کی درماندگی اور عجز کا اظہار کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے معنی مضمر ہیں، اور اس امر کا اعتراف ہے کہ وہی ذات منبع جود و کرم ہے. اسلام میں دعا کی اہمیت اور اس کا مقام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات نے دعا کی اہمیت اور مقام کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا ہی عبادت ہے. اور آپ نے ثبوت میں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. اس آیت شریفہ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس سے اعراض اور گریز، استکبار، گھمنڈ، بڑائی، مجھے ضرورت ہی نہیں کسی سے کچھ مانگنے کی، اور دعا سے اعراض اور گریز، استکبار اور استغنا، سرکشی کی علامت اور ناراضگی کا باعث ہے. ایک مثل مشہور ہے کہ کسی کے پاس جاؤ تو وہ چیز لے کر جاؤ جو اس کے پاس نہیں ہو. کسی کے پاس جاؤ کچھ لے جانا ہو تو وہ چیز لے کے جاؤ جو اس کے پاس نہیں ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرے. حق تعالی شانہ کی صفات میں بڑائی تو ہے المتکبر، لیکن عاجزی، تواضع، مسکنت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ چیز زیادہ پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر زیادہ کی جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. اور سنن ابن ماجہ میں صاف الفاظ ہے کہ من لم یدع اللہ سبحانہ یغضب علیہ، جو اللہ جل شانہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. مگر انسان کا حال اس کے برعکس ہے، جب کوئی ضرورت مند اس سے کچھ مانگتا ہے تو یہ اس پر ناراض ہوتا ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنو آدم حین یسأل یغضب، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اولاد آدم سے جس وقت سوال کیا جاتا ہے تو وہ بگڑ جاوے. ایک حدیث میں دعا کی اہمیت کو رسول علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کی جان ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی اور اہم عبادت نماز وہ بھی دعا ہی پر مشتمل ہے. بلکہ اہل لغت نے تصریح کی ہے کہ صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں دعا کے معنی میں ہی آتا ہے. بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ خدا کے آگے ہاتھ پسارتا ہے تو وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ دے کر خوش ہوتا ہے. اور جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر علیہ السلام، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اقرب الیہ من حبل الورید، جو گلے کے اندر نسیں اور رگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک حلقوم ہے جس سے کھانا وغیرہ جاتا ہے، اور ایک سانس کی نالی ہے، دو شہرگ ہیں نسیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم انسان سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ شہرگ جو گلے کے اندر ہے، جس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی خود کی شہرگ کے بنسبت زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط اور لوازم اور کچھ آداب ہیں۔ آداب کا بیان کتاب میں تفصیل سے مذکور ہے، لہٰذا ہم شرائط کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس میں وہ بات تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کسی دوسرے دن کل یا پرسوں پڑھیں گے۔ میں اس میں سے صرف بہت اختصار کے ساتھ چھوڑ کر انہوں نے بتلایا ہے کہ دعا کی قبولیت میں 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے مشیت ایزدی، حق تعالی شانہ بھی چاہے کہ ہاں میرا بندہ دعا کرے میں اس کو دوں۔ اور دوسری شرط ہے اکل حلال، حلال کمائی۔ اور تیسری شرط ہے کہ دوسروں کو بھی حلال کمائی اور نیک اعمال کا حکم کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے۔ چوتھی شرط ہے کہ نتیجہ دعا کی طلب میں عجلت نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میں نے دعا کر لی تو ابھی کبھی کام ہو جائے۔ ایک عربی میں مثل مشہور ہے، حالانکہ وہ ہے تو کسی اور سے متعلق، صلی الحائی کو رکعتین وانتظر الوحیہ، یعنی یہ سمجھ لو اس کا ترجمہ کہ کم ظرف انسان 2 رکعت نماز پڑھے گا تو پھر وہ بیٹھ جائے گا انتظار میں۔ بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آنے والے ہیں مجھ پر۔ تو اتنا ایسی اجرت بھی نہ بچائے کہ میں نے دعا مانگی تو ابھی کبھی فوراً اس کا ظہور ہو۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں بعض دفعہ اوقات بھی اس کے لیے طے ہوتے ہیں۔ 5ویں شرط، دعا میں کوئی معصیت اور گناہ کی بات نہ ہو۔ 6ٹھی شرط، دل کی لگن اور یقین کامل ہو، کیونکہ جو دعا بے توجہی اور لاپرواہی کے ساتھ ہوتی ہے وہ کارگر نہیں ہوتی۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دل جمعی نہیں ہو، دل نہ لگے تو نہ کرو۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت، اس کے علاوہ چاہے جتنے اذکار اوراد وغیرہ ہوں، دل لگے یا نہ لگے کرتے رہنا، فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت ابھی دل نہیں لگ رہا تو نہ کرے۔ اور ایک دعا، اگر دعا میں اس وقت غفلت ہو رہی ہو تو نہ کریں، جس وقت دل جمعی ہو اسی وقت کریں۔